آنکھوں میں بڑا درجہ پا گیا، بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو پہلے سے مقربین تھے نا وہ بہت جیلس ہوتے تھے، ہم بڑے خاندانوں والے اور بڑی عقل سمجھ والے، تعلیم والے، ہم بادشاہ کے مشیر تھے، یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دیہات سے اٹھ کے کہ بادشاہ کی اس کے اوپر بڑی خاص نظر پڑتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بادشاہ سے موقع ملنے پہ بات کریں گے۔ انہوں نے بات کی کہ بادشاہ سلامت، جو محبت کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں اٹھتی، حسب میں ہم اچھے، نسب میں ہم اچھے، مال میں ہم اچھے، عقل میں ہم اچھے، لیکن محبت کی نظر اس کو جو مل گئی وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا، کاشیں بنوائیں اور کاشیں ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیں جو اعتراض کرنے والے تھے، اور ایاز بھی وہیں بیٹھا تھا۔ تو جس جس کو وہ کاش ملی اس نے منہ میں ڈالا تھو تھو۔ بادشاہ سلامت بڑا بہت کڑوا، توبہ توبہ بہت کڑوا، سب نے اپنے منہ سے وہ پھل نکال دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوا ہے۔ تو بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا تھا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز یہ کاش میٹھی ہے جو اتنے مزے سے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے تو کڑوی، کھاتے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں؟ عمر بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، آج کڑوی بھی مل گئی تو واپس کیسے کروں؟ کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی کہ جس پروردگار کی نعمتوں سے ساری زندگی ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں، اگر کبھی کوئی اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی بھی آ جائے تو ہم پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ اب بادشاہ نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ جو بہت اعتراض کرنے والے تھے نا، ان کے سامنے کوئی اور ایسا ہیلا کرنا چاہیے کہ ذرا ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک دن بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی آج میں تم سب کی عقل کا امتحان لوں گا، تمہارا آئی کیو لیول دیکھوں گا کیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اس میں پاس ہوتا ہے۔ اب جب بتا دیا تو سب بڑے محتاط ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک موٹا سارا ہیرا دکھایا، دیکھو یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا چمکدار ہے، اور ایک ہتھوڑا بھی ساتھ دیا، اور پہلے کو کہا کہ جی یہ ذرا ہیرا جو ہے توڑ کے دکھاؤ۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ نے ہم سے امتحان لینا ہے ہماری سمجھداری کا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، اتنے کیرٹ کا اور بالکل بے عیب ہے، کوئی فلاں نہیں، فلاں لیس ہے، لہذا اس کو تو نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ مسکرایا، کہنے لگا ہاں بہت اچھا۔ تو وہ سمجھا کہ بھائی میں نے بادشاہ کو کنونس کر دیا، چنانچہ دوسرے کو دیا، اس نے بھی اسی قسم کی لاجک، تیسرے کو دیا، اس نے بھی لاجک، جتنے اعتراض کرنے والے تھے سب کو ہیرا ہتھوڑا دیتے رہے، وہ یہی لاجک دیتے رہے اور معذرت کرتے رہے، حتیٰ کہ بادشاہ نے وہ ہیرا ایاز کے ہاتھ میں پکڑایا۔ جب ایاز کو کہا ایاز اسے توڑو، ایاز نے اس کو نیچے فرش پہ رکھا، دے کے مارا ہتھوڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب جب اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو وہ تو سارے خوش ہو گئے، آج اس کا گنوار پن کھلا، اس کی جہالت کھلی، بے وقوف، کیا پتا اس کو یہ کتنی قیمتی چیز تھی۔ تو وہ ایکسپیکٹ کرنے لگے کہ آج تو بادشاہ اس کو دھکا دے دے گا دربار سے۔ تو جب ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا
ایاز تو نے ہیرے کے ٹکڑے کر دیے، اتنے قیمتی ہیرے کے؟ تو ایاز نے آگے سے سمپل سا آنسر دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے حکم دیا تھا ہیرے کو توڑ دو۔ اب میرے سامنے دو آپشن تھی، یا تو اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا، یا پھر میں انکار کرتا تو آپ کے حکم کو توڑ دیتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا، لہذا اس کو کم قیمت سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا، میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔